اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، فلسفہ اسلامی کے تعارف کے حوالے سے ہماری نشستیں چل رہی تھیں. آج کی اس نشست میں میں چاہوں گا کہ فلسفہ اسلامی کا ایک کلی تعارف آؤٹ لائنز آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک اجمالی تعارف ہو جائے. انشاءاللہ ہر ایک فلسفی کا جب نام آئے گا بعد میں تو ان کی تفصیلات ہم بعد میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اسلامی علوم کے درمیان فلسفے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. تاریخی طور پر اگر ہم نگاہ کریں تو فلسفہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے اور اسے فقہ اکبر اور حکمت کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے. لفظ حکمت کو اگر ہم دیکھیں تو اسلامی جو اہم منابع ہیں جیسے قرآن اور احادیث میں اس کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں. اور دوسری طرف سے جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے عقلی تفکر اور تدبر وغیرہ کو جو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس کے پیش نظر مسلمانوں نے آغاز اسلام سے ہی عقلی تدبر اور تفکر پر زور دیا. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی فلسفے کا بھی آغاز ہو چکا تھا، لیکن ایک منظم انداز میں فلسفے کا آغاز عباسی خلفاء کے دور میں تب ہوا جب یونانی آثار کا، یونانی کتابوں کا ترجمہ ہونے لگا. مختلف علوم کی کتابیں تھیں لیکن اس میں فلسفے کی کتابیں سب سے زیادہ تھیں بظاہر. تو لہٰذا مسلمانوں نے ان آثار کا مطالعہ کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ایک منظم انداز میں عالم اسلام کے اندر فلسفے کا آغاز ہوا. اس حوالے سے کندی کا نام لیا جاتا ہے کہ جن کو سب سے پہلا فلسفی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد فارابی کا نام لیا جاتا ہے جن کو فلسفہ اسلامی کا مؤسس کہا جاتا ہے. اسلامی فلسفہ کلی طور پر اگر ہم نگاہ کریں تو اسلامی فلسفے کے اندر تین اہم مدارس، تین اہم اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں. تاریخی ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم ان کا نام لینا چاہیں تو سب سے پہلے فلسفہ مشاء ہیں، اس کے بعد حکمت اشراق یا فلسفہ اشراق کے نام سے دوسرا اسکول ہے، اور آخر میں حکمت متعالیہ کے نام سے ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ پایا جاتا ہے. فلسفہ مشاء اگرچہ یونان سے عالم اسلام میں منتقل ہوا. فلسفہ مشاء وہی ارسطو کا فلسفہ ہے جو ترجمے کے ذریعے سے عالم اسلام میں منتقل ہوا، لیکن مسلمان فلسفیوں نے اس میں بہت زیادہ اضافات کیے، نئی چیزیں ایڈ کیں. اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں جنہوں نے حکمت اشراق کی بنیاد رکھی، اور آخر میں صدر الدین شیرازی جن کو ملا صدرہ کہا جاتا ہے، انہوں نے تقریباً 400 سال پہلے حکمت متعالیہ کی بنیاد رکھی. ان تین مدارس کا انتہائی اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر ہم تعارف کرانا چاہیں گے. سب سے پہلے فلسفہ مشاء کی اگر ہم بات کرنا چاہیں عزیزان محترم، مشی عربی زبان میں پیدل چلنے کو کہا جاتا ہے، یعنی پیدل چلنے کو عربی زبان میں مشی کہا جاتا ہے. اسی سے جو پیدل چلنے والا ہے، اور اگر بندے زیادہ ہوں تو ان کو مشائین کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ارسطو اپنے شاگردوں کے ساتھ پیدل چلتے تھے، راستے میں پیدل چلتے چلتے وہ مختلف فلسفی مسائل کو ڈسکس کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس فلسفے کو فلسفہ مشاء کہا گیا. بس یہ در حقیقت ارسطوئی فلسفہ ہے جو عالم اسلام میں منتقل ہوا، اور فارابی، ابن سینا، ابن رشد وغیرہ نے اس فلسفے کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. اہم خصوصیات اس فلسفے کی، یعنی فلسفہ مشاء کی اہم ترین چند ایک خصوصیات کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں تو اس فلسفے کی روش خالص عقلی اور استدلالی روش ہے. یعنی اس فلسفے میں کوشش کی جاتی ہے کہ تمام تر مسائل کو عقلی بنیادوں پر حل کیا جائے. عقلی اور منطقی استدلال کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. دوسری خصوصیت، اس فلسفے میں دین اور فلسفے کے درمیان نسبتاً ایک فاصلہ پایا جاتا ہے، ایک خاص قسم کا فاصلہ پایا جاتا ہے. اگرچہ فارابی اور ابن سینا جیسے بڑے بڑے فلسفیوں نے اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک اسلامی تعلیمات کے اس کو قریب کیا. تیسری ایک خصوصیت کی طرف ہم اگر اشارہ کرنا چاہیں، یہ فلسفہ اس کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء کو ایک دوسرے سے جدا، ممتاز اور الگ کر کے دیکھتا ہے، جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے متباین، اور ایک دوسرے سے جدا جدا کر کے یہ فلسفہ دیکھتا ہے. انشاءاللہ جب ہم مزید بعد میں مختلف جو فیگرز ہیں اس فلسفے میں، اہم شخصیات ہیں،
ان کے آراء کو جب پڑھیں گے تو یہ باتیں انشاءاللہ بہتر انداز میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اہم فلسفی اس مکتب اور اس اسکول آف تھاٹ کے اگر ہم جن کا نام لینا چاہیں تو جس طرح سے پہلے تذکرہ کیا، کندی کا نام ہے، اس کے بعد فارابی ہیں، جناب ابن سینا ہیں، خود جناب غزالی ہیں، اگرچہ انہوں نے فلسفے کو پڑھا ہے اور لکھا بھی ہے اور اس کی مخالفت بھی کی ہے، بہرحال روش جو فلسفہ انہوں نے پیش کیا وہ وہی یا جس کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور اشکالات کیے وہ وہی فلسفہ مشائی ہی ہیں۔ اسی طرح سے ابن رشد کا نام لیا جا سکتا ہے، ان کے بعد جناب خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام لیا جا سکتا ہے، اور ان کے بعد جناب فخر رازی کا نام لیا جا سکتا ہے، یہ سارے، اور آخر میں میر داماد کا نام لیا جا سکتا ہے، یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں فلسفہ مشاء کے اندر۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ فلسفہ اشراق۔ اشراق کا لغوی معنی نور کی تابش کے ہیں، اور شیخ اشراق نے نفس انسانی پر عقلی انوار کے فیضان کو جو ہے اشراق کہا ہے، اور اسی مناسبت سے اپنا فلسفہ، چونکہ ان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے، اس وجہ سے اس فلسفے کو فلسفہ اشراق کہا ہے۔ یہ فلسفہ چونکہ نور کی اصالت کے قائل ہے اور فلسفہ مشاء کی مخالفت میں یہ فلسفہ در حقیقت آیا، اور اپنے خاص اصولوں پر اس نے ایک بنیاد کھڑی کی جس میں فلسفہ مشاء اور بعد میں آنے والا جو اسکول آف تھاٹ ہے حکمت متعالیہ، ان دونوں کو آپس میں ملانے کا در حقیقت اس نے کام کیا۔ واقع یہ ہوا تھا کہ جناب غزالی نے فلسفے کے اوپر بہت سخت حملے کیے، خاص طور پر جو ان کی کتاب ہے تحافظ الفلاسفہ، اس میں فلسفے کی بنیادیں ہلا تھی در حقیقت۔ تو اس کے بعد جناب ابن رشد نے اگرچہ کوشش کی فلسفے کو بچانے کی، فلسفے کے دفاع کی کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ کوشش بہت زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو سکی۔ تو بعد میں جب جناب شیخ اشراق آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب غزالی کے جتنے بھی اشکالات ہیں وہ خود فلسفہ پر نہیں ہیں، در حقیقت فلسفہ مشائی پہ ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں گے ایک اور فلسفہ پیش کریں کہ جو فلسفہ مشائی کی روش سے ہٹ کر ہوں، اور وہ تمام اشکالات جو جناب غزالی نے کیے ہیں وہ اشکالات اس مکتب اور اس اسکول آف تھاٹ پر وارد نہ ہوں، لہٰذا انہوں نے فلسفہ اشراق کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر ہم چند ایک اہم خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو یہ فلسفہ اشراق وہ ہے جو عقلی روش کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ تہذیب اور تصفیہ نفس کو خاص اہمیت دیتا ہے تاکہ شہود اور مکاشفے کے ذریعے سے حقائق کا ادراک کیا جائے، جیسے عرفان اور تصوف میں اس بات کی طرف زور دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس مکتب میں کشف اور شہود کو ایک خاص اہمیت اور اصالت حاصل ہے، اور شیخ اشراق کی نظر میں اصل فلسفی ہے ہی وہ جو فلسفی اور منطقی مبانی کے علاوہ یا ان کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس اور باطن کے ذریعے سے معنوی کمالات کو حاصل کریں اور انوار الہی کا مظہر بن جائیں اور حقائق کو کشف کر لیں اور معارف تک وہ پہنچ سکے۔ اس لحاظ سے اگر چند ایک اہم نظریات جو شیخ اشراق یا حکمت متعالیہ میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم صرف ان کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اصالت نور کا قول ہے، یعنی پوری کائنات کی تفسیر نور اور ظلمت کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تفصیلات بعد میں آئے گی۔ اصالت وجود کا جو ایک نظریہ ہے اس کے اوپر یہ اشکالات جناب شیخ اشراق کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ اصالت ماہیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ عالم اشباح یا جس کو عالم مثال کہا جاتا ہے، اس عالم کا شیخ اشراق نے اضافہ کیا فلسفے کے اندر، اور اس نظریے کی وجہ سے خود انسان کے سیر سلوک کی تفسیر اور اسی طرح سے معاد وغیرہ کا بیان اور معاد کا اثبات نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا ایک اچھا اضافہ تھا۔ اسی طرح سے علم النفس اشراقی یعنی علم النفس کے حوالے سے شیخ اشراق نے اہم نظریات دیے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانی نفس اور روح کا اصل موطن اور جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہاں وہ در حقیقت غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کو چاہیے ریاضت اور سیر و سلوک کے ذریعے سے اتحاد اور فنا کی منزل تک پہنچ جائے، یا کم از کم مقام سکینہ اور اطمینان تک پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے اشراقات اور شہودات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ چند ایک اہم نظریات شیخ اشراق یا حکمت اشراق ہیں۔ اگر اس فلسفے کے چند ایک اہم نام اور فگرز اگر ہم یہاں پر بیان کرنا چاہیں تو اس میں خود جناب شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام لیا جا سکتا ہے، جو اس مکتب کے مؤسس ہیں اور 6 صدی ہجری میں آپ نے زندگی کی ہے، بہت مختصر سی ان کی زندگی تھی، یعنی امام غزالی کے فوراً بعد کا زمانہ ہے اور ابن رشد کے ہمزمان تھے۔ ان کے علاوہ جناب شمس الدین شہرزوری، قطب الدین شیرازی اور ابن کمونہ وغیرہ جو ہے ان کا تعلق اسی مکتب سے تھا۔ آخری مکتب جو آج کل کی
آج کل کے موجودہ حالات میں خصوصاً ایران کے اندر جب ہم بات کر لیں تو بہت زیادہ رائج ہے، اور بالکل زندہ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے حکمت متعالیہ۔ یہ جو حکمت متعالیہ کا جو نام لیا گیا ہے جناب صدر الدین شیرازی یعنی ملا صدرہ کی ایک اہم کتاب ہے الحکمت المتعالیہ فی الاسفار الاربعہ، وہاں سے یہ نام لیا گیا ہے۔ حکمت متعالیہ کا جو لفظی معنی ہے یعنی وہ فلسفہ اور وہ حکمت جو متعالی ہے، بلند ہے، یا جس نے بلندی پائی ہے، متعالیہ۔ اور چونکہ حکمت مشاء میں سارا زور استدلال اور عقلی استدلال اور دلیل پر تھا، اس کے برخلاف اس فلسفے میں کشف اور ذوق کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اب انتہائی اہم بات ہے، یعنی جو مطالب شہود کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں ان کو معقول انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس مکتب کے اندر۔ بس اس فلسفے نے فلسفہ مشاء کی نسبت ایک اہم اور بلند قدم اٹھایا ہے، اسی بنا پر اس کو مطالعہ کہا گیا۔ ایک دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلسفہ عرفان کے بہت زیادہ قریب ہے، اور ملا صدرہ جو ہے دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو تفسیر قرآن اور حدیث کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے بہت سارے عقلی مطالب کے حوالے سے ان وحیانی ذرائع سے استفادہ کیا ہے۔ بس اس جہت سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ حکمت متعالیہ ہے، یعنی ایک بلند منبع جو کہ وحی کا منبع ہے، اس سے انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ بہرحال حکمت متعالیہ ایک کامل فلسفی نظام ہے جس میں علمیات ایپسٹیمولوجی سے لے کر امور عامہ، خدا شناسی، جہان شناسی، نفس شناسی، دین شناسی وغیرہ کے حوالے سے خصوصی نظریات بیان ہوئے ہیں۔ اس مکتب کے اور اس اسکول آف تھاٹ کی چند ایک اہم خصوصیات کی طرف ہم مختصر اشارہ کرنا چاہیں تو اس فلسفے میں عقلی، نقلی اور شہودی روش کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض بزرگان کے بقول برہان، قرآن اور عرفان کو جو ہے وہ یہ تینوں اس فلسفے میں آ کر ایک نقطے پر جمع ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اصالت وجود کا قول ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لا ینحل مسائل جو پہلے حل نہیں تھے اس اصالت وجود کے قول کی بنا پر حل ہوتے ہیں، اور بہترین انداز میں حل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے بعد میں کچھ تفصیلات اس کی بیان ہوں۔ بہت سارے عقیدتی اور فکری مسائل اور علمی مسائل جو پہلے حل نہیں تھے حکمت مطالعہ میں آ کے وہ حل ہوئے ہیں، جیسے صرف اشارہ کرنا چاہیں برہان صدیقین، خدا کے وجود کے اوپر ایک خاص دلیل جس کا اضافہ کیا گیا، خدا کی فاعلیت کے حوالے سے خاص نظریہ، خدا کے علم کے حوالے سے خاص نظریہ، عالم اور خارج کے اثبات کے حوالے سے خصوصی نظریات، انسان اور خدا کا رابطہ مخصوص انداز میں بیان ہوتا ہے، معاد کا خاص بیان ہے، وغیرہ وغیرہ، حرکت جوہری کی بحث ہے، اتحاد عالم و معلوم کی بحث ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور عزیزان محترم، گزشتہ 4 صدیوں سے عالم اسلام خصوصاً ایران کے اندر جو فلسفہ رائج ہے اور جس مکتب کا راج ہے وہ حکمت متعالیہ ہی ہے۔ ملا صدرہ کے نظریات آج بھی تر و تازہ ہیں، ان کی تشریح کا کام اور کتابیں لکھنے کا کام، تفسیر کا کام آج بھی جاری ہے، تو اس حوالے سے انتہائی اہم فلسفہ ہے۔ چند ایک اہم نام اگر ہم لینا چاہیں اس فلسفے کے اندر تو خود ملا صدرہ صدر الدین شیرازی ہیں جو اس مکتب کے مؤسس ہیں، لیکن یہاں پر ایک عجیب بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، ملا صدرہ کے بعد تقریباً 150 سال تک یہ فلسفہ متروک اور مہجور رہا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ ملا صدرہ کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد ایک شخص ہے محمد بید آبادی، اور ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں ملا علی نوری، ان دونوں نے اس مکتب کو حکمت مطالعہ کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ اس کے علاوہ ملا ہادی سبزواری بہت بڑا نام ہے، مرزا مہدی اشتیانی، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، اور موجودہ دور میں جو بڑے اہم چند فلسفی ہیں علامہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ جوادی عاملی، علامہ مصباح یزدی وغیرہ چند بڑے نام ہیں جو اسی مکتب سے اور اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک اہم نام حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ بھی اسی فلسفے کے پیروکار تھے۔ اگرچہ امام خمینی پر عرفانی روش غالب ہیں، لیکن آپ فلسفے کو بھی مانتے تھے۔ آپ نے خود فلسفہ متعالیہ، حکمت متعالیہ میں اسفار اور شرح منظومہ جیسی کتابیں تدریس کی ہوئی ہیں، پڑھائی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اہم تاریخی واقعے کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں تو اس وقت کے جو سوویت یونین کے صدر تھے گورباچوف، ان کو جو امام خمینی نے ایک اہم خط لکھا تھا جس میں اسلام کی ان کو دعوت دی تھی، اس میں آپ نے اسلامی فکری نظام کو سمجھنے کے لیے چند فلسفیوں کے نام لیے ہیں امام خمینی نے،
اور فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق وغیرہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا مطالعہ کریں اگر اسلام حقیقی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور 2 اہم نام کا اضافہ کیا، ایک محی الدین ابن عربی کا عارف کامل، اور اسی طرح سے ملا صدرہ کا خصوصی نام لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اسلام حقیقی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے جو تیز ہوش اور اپنے جو ذہین اور فتین لوگ ہیں ان کو ایران بھیج دیں، ہم ان کو یہ والے علوم پڑھائیں گے اور ان کو اسلام حقیقی کا تعارف کرائیں گے۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام خمینی کا تعلق بھی اسی مکتب سے تھا، یعنی حکمت متعالیہ سے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 3 اہم اسکول آف تھاٹس عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں، حکمت مشاء، حکمت اشراق اور آخر میں حکمت متعالیہ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام مکاتب کے اندر جو چند اہم فلسفی ہیں ان کا نام لے کر اور ان کی زندگی، ان کے آثار، ان کے نظریات کے بارے میں الگ الگ سے ڈسکشن کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔